کرپٹو لین دین میں منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ اور مشکوک ٹرانزیکشن کی روک تھام کا مشن حکومت نے ورچوئل ایسٹ سروسز کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ، اینٹی ٹیرر فائنینسنگ ریگولیشن کا مسودہ تیار کر لیا۔ 10 لاکھ سے زائد کرپٹو ٹرانسفر پر مکمل ڈیٹا بیس جمع کرانے کی شرط عائد کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ فریم ورک رواں سال ہی نافذ ہونے کا امکان ہے۔ مزید جانتے اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ جی شکیل، ان ریگولیشنز میں مزید کیا تجویز کیا گیا ہے، بتائیے گا۔ دیکھیے، پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک مسودہ تیار کیا ہے اور اس کا مقصد ورچوئل ایسٹ پرووائڈرز کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ کرپٹو لین دین میں منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، مشکوک ٹرانزیکشنز کی روک تھام اس کا مقصد ہے۔ 10 لاکھ روپے سے زائد کرپٹو ٹرانسفر پر مکمل ڈیٹا بیس جمع کرانے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ ان جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق سروس پرووائڈرز جو ہیں ان کو رقوم بھیجنے یا لینے کا ریکارڈ لازمی دینا ہوگا۔ ورچوئل ایسٹ سروسز کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ، اینٹی ٹیرر فائنینسنگ ریگولیشن کا مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ ورچوئل ایسٹس میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے عالمی ہدایت پر عمل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، اس پر عمل درآمد انشور کیا جائے گا اور یہ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اس کو اسی مالی سال میں اسی سال نافذ کرنے کا امکان ہے اور مقصد منی لانڈرنگ کے خلاف عالمی قواعد اپنا کر سرمایہ کاری کو تحفظ دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل احمد اس تفصیل کا۔ ایک اور اہم خبر، سوشل میڈیا پر خاتون کے بال کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ راولپنڈی پولیس نے مرکزی ملزم سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، بالکل یہ 3 ملزمان پولیس نے گرفتار کیے ہیں، جن میں خاتون بھی شامل ہے اور پولیس کے مطابق مرکزی ملزم جس نے خاتون کے بال کاٹے تھے اور اس کی معاونت کرنے والا جو ویڈیو بنا رہا تھا اور بعد ازاں اس نے ویڈیو کو وائرل کیا تھا، یہ تینوں ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پہلے 3 ملزمان جو راولپنڈی پولیس کے حوالے اسلام آباد سے کیے گئے تھے وہ تینوں غیر متعلقہ تھے۔ ان تینوں ملزمان کو ہیومن انٹیلیجنس کے بعد اور متاثرہ خاتون کے بیانات کی روشنی میں انٹیلیجنس کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے اس موبائل کی برآمدگی کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا جس کے ذریعے خاتون کی ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملزم سے اس کینچی کی برآمدگی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں جس سے اس نے خاتون کے بال کاٹے تھے۔ ملزمان کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ یاسر۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال۔ وکلاء کی وہاڑی میں وکیل کے قتل اور لاہور میں وکلاء کے آفس سیل کرنے کے خلاف ہڑتال جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، ہمارے نمائندے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد، وکلاء کا کیا مطالبہ ہے، بتائیے گا سارا۔ جی بالکل، جو ہے وہ وہاڑی میں مقامی وکیل کے قتل کے خلاف پنجاب بار کونسل نے ہڑتال کی کال دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ لاہور کی متحد عدالتوں میں وکلاء کی اس وقت جزوی ہڑتال جاری ہے۔ تمام کیسز کو جو ہے وہ بغیر کارروائی ملتوی کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل نے آج ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آج رات 12 بجے تک ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، وہاڑی کے اندر جو وکیل قتل ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 دسمبر یعنی کہ کل جو ہے وہ کوئی بھی پولیس اہلکار ہاتھا عدالت میں داخل نہیں ہوگا اور کسی قسم کا جو ہے وہ وکیل جو پولیس ریکارڈ لے کر آتی ہے وہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا اور ہمارا مکمل جو ہے وہ عدالتی بائیکاٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور بار نے بھی آج لاہور کی متحدہ عدالتوں میں مکمل طور پر ہڑتال کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ فی الفور جو وکلاء کے لاہور میں چیمبرز کو سیل کیا گیا ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈی سیل کیا جائے اور جو وہاڑی میں وکیل قتل ہوا ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ارشد، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 18 سال کے بعد لائسنس حاصل کر کے ڈرائیونگ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 18,000 میں سے 296 مقدمات کم عمر ڈرائیورز پر ہوئے۔ جو کم عمر ٹریفک بچوں پر جو ہے وہ بچے ہو رہے ہیں، ایف آئی آر ہو رہے ہیں، اس پر بتائیے گا ذرا۔ ٹوٹل 18,000 مقدموں میں سے 296 جوونائل ڈرائیونگ پہ ہے اور ان بچوں کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 18 سال کے بعد لائسنس حاصل کر کے ڈرائیونگ کریں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد اسموگ میں مسلسل اضافے کے باعث مسائل بڑھنے لگے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے بھی تجاوز کر گیا، تاہم روک تھام کی دعوے دار انتظامیہ خاموش تماشائی ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے یوسف چیمہ سے۔ جی یوسف۔
دیکھیں فیصل آباد کے اندر سموگ میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 600 کا فگر جو ہے اس کو بھی تجاوز کر گیا ہوا ہے. 603 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے. مگر شہری جو ہیں وہ ابھی بھی ماسک پہننے کو تیار نہیں ہے. خشک سردی ہے اور دوسری طرف جو ہے انڈسٹریل دھوئیں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے اس کے باعث ہوا جو ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. انتظامیہ کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی جو ہے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تقریباً 20,000 سے زائد گاڑیوں کو جو ہے اس کے اوپر روک تھام کی جا چکی ہے. جتنے بھی انڈسٹری کے یونٹس ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو کہ دھواں چھوڑ رہے ہیں. تاہم ایک کے بعد ایک مرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. الائٹ اسپتال کے حوالے سے اگر بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 300 مریض جو ہیں وہ سانس کے مرض کے باعث جو ہے اسپتال میں پہنچ رہے ہیں. ماہرین صحت کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں کیونکہ اس طرح کی جو ہے آلودہ ہوا کے اندر سانس لینا بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. جی آپ کا شکریہ یوسف, آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں HIV ایڈز کے مریضوں کی اصل تعداد کتنی ہے. ملک بھر میں کوئی مستند ڈیٹا موجود نہ ہونے کا انکشاف. سرکاری ادارے مفروضوں سے کام چلانے لگے. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی ٹیکہ خان ثانی سے جو اس وقت ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد خان کے ہمراہ موجود ہیں. جی ٹیکہ خان ثانی, اوور ٹو یو. عالمی ادارہ USAID کی طرف سے فنڈنگ کے ساتھ ایک سروے ہوا ہے جس میں HIV ایڈز کی پاکستان میں تعداد, اس کی وجوہات کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اور یہ سروے کیا گیا ہے HSA یعنی یونیورسٹی آف ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی طرف سے. اس کے وائس چانسلر اس وقت میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد خان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, اس سروے کے اوپر بڑے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید UNAID نے اس کو ریجیکٹ کیا, کوئی ایسی بات ہے؟ پاکستانی ادارے کے لیے, سرکاری ادارے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمپنیوں کو بیٹ کر کے یہ ون کیا اوپن بڈنگ میں. سب جگہوں پہ ٹاپ کے ادارے ہمارے پارٹنر تھے. HIV ہب واشنگٹن DC ہمارا پارٹنر ہے. سروے HIV ہوتا ہے, یہ ایڈکٹس میں ہوتا ہے, سیکس ورکرز میں ہوتا ہے, مختلف قسم کی ایسی باڈی جن میں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے سارا ٹارگیٹ پورا کیا. پیپر بیس نہیں تھا یہ جا کے باقاعدہ لوکیشن اس کی ہوتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ ڈیٹا کلیکشن. یہ وہ ہوئی تھی. $3 ملین کے قریب وہ تھے ٹوٹل فنڈ تھے. لیکن اس میں جو انویسٹیگیشن پہ سب سے خرچہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو ٹیسٹ ہے نا HIV کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ اگر آپ 32 سے 33 ہزار لوگوں کو HIV ٹیسٹ کریں گے, ہیپاٹائٹس B ٹیسٹ کریں گے, ہیپاٹائٹس C ٹیسٹ کریں گے اور سفلس ٹیسٹ کریں گے, 4 بلڈ ٹیسٹ ایک بندے کے, اور ہر ٹیسٹ کو 2 دفعہ کرنا, تو وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی ٹیسٹنگ کی سروسز تھیں. اس میں کاسٹ آئی ہے. UNAIDS نے ریویو کے لیے کہا, وہ ہو گیا, ریویو کمپلیٹ ہے. گلوبل فنڈ نے ریویو کے لیے کہا, وہ ریویو کمپلیٹ ہو گیا. سروے کمپلیٹ ہے, اس کی فائنڈنگ ڈسیمینیٹ کرنے والے ہیں ہم. بہت شکریہ اس اپڈیٹ کا. اب آپ کو بتائیں ملک میں تیزی سے بڑھتی آبادی سنگین مسائل کی وجہ. اسلام آباد میں اس حوالے سے کانفرنس ہوئی. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا پاکستان کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے آئندہ 25 سال میں لگ بھگ 7 کروڑ نئی نوکریاں درکار ہوں گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بھی صورتحال پر اظہار تشویش. کہا کہ ملک میں نوجوان 64% سے زائد ہیں. حکومت اتنی ملازمتیں نہیں دے سکتی. فری لانسنگ کا متبادل حل بھی بتا دیا. اسلام آباد سے عمر آصف رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک. اہم مسئلے پر اسلام آباد میں خصوصی کانفرنس. مقررین نے کہا نیوزی لینڈ کی جتنی کل آبادی ہے پاکستان میں اتنا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. بڑھتی آبادی, وسائل پر بوجھ, تعلیم, صحت, پانی سمیت بنیادی ضروریات کے مسائل سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں. برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے آبادی میں تیز رفتار اضافے سے روزگار کے مسائل سنگین ہونے کی نشاندہی کر دی. We've heard about the 2.55% per year of current population growth. We know that to keep pace with this growth, Pakistan by 2050 is going to need 68 million additional jobs. سینیٹر شہر رحمان کا آبادی کے مسائل حل کرنے کے لیے خواتین کی صحت اور تعلیم میں سرمایہ کاری پر زور. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا صورتحال تشویشناک ہونے کا اعتراف. I have always talked about 2 existential issues for Pakistan: climate change, population. 64% of our population under the age of 30. This is not about governments giving jobs. I think we have to get out of that mindset. It's the ladies and gentlemen who are freelancers today. We need to reskill them. That's how we are going to go forward with respect to this population dividend. کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی میں آبادی کے بوجھ پر بات کی تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر مملکت برائے صحت مختار بھرت نے بھی مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دی. کیمرہ مین انیل احمد کے ساتھ عمر آصف, سما اسلام آباد.